بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 51 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر عکس نکیز کی مثال ایسے جیسا کہ عکس مستوی کا برعکس، یعنی چونکہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوتا، اس طرح فرماتے ہیں وہاں پہ جو سالبات کے احکام تھے یہاں پہ موجبات کے لیے ثابت ہیں، تو وہاں پہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوتا، یہاں پہ پاس پھر موجبہ جزئیہ کا عکس بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ اس کا عکس نکیز موافق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا عکس نکیز مخالف ہوتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں استدلال میں ہم صرف جزئیت کو بیان کریں گے، یعنی ہم اس کو بیان کریں گے کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ نہیں ہوگا، یا موجبہ جزئیہ کا عکس جو ہے وہ سالبہ جزئیہ نہیں ہوگا۔ جب ہم جزئیت کو باطل کر دیں گے فرماتے ہیں کلیت بھی خود بخود کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، کاذب ہو جائے گی۔ بس اگر ہم کہتے ہیں موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز موافق موجبہ جزئیہ نہیں ہوتا، جب موجبہ جزئیہ نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں بطریق اولا موجبہ کلیہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم عکس نکیز مخالف کی بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ نہیں ہوتا، مطلب سالبہ جزئیہ کو باطل کرنے سے سالبہ کلیہ بھی خود بخود باطل ہو جائے گا، اور اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو پہلے ہم قدماء کے برہان کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر متاخرین کے برہان کو بیان کریں گے۔ قدماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض الانسان حیوان، یہ قضیہ صادقہ ہے موجبہ جزئیہ، مطلب پس یہ جب صادقہ ہے تو اس کا جو موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہم عکس لیں گے فرماتے ہیں یہ صادقہ نہیں، یعنی بعض اللہ حیوان لا انسان کہنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں موجبہ جزئیہ اس کا عکس نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ دلیل یہ ہے کہ موجبہ جزئیہ کے صادق ہونے کے موارد میں سے ایک مورد ہے کہ جہاں پر ان کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، اور یہ بات ہم پہلے بارہا اور تقریباً کئی دفعہ اور ہر استدلال کے ذیل میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ان کا جو نکیز عامین من وجہ کا جو نکیز ہوتا ہے ان میں تباین جزئی ہوتا ہے، اور یہ جو تباین جزئی ہوتا ہے چونکہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے بس اس میں کبھی عام خاص میں وجہ شامل ہوتا ہے اور کبھی اس کے ساتھ تباین کلی ہوتا ہے۔ جب تباین کلی ہوتا ہے تو مطلب اس کو ہم سالبہ کلیہ کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ ہے اس کا ہم نکیز سالبہ کلیہ کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ پس جب ہم سالبہ کلیہ کی صورت میں بیان کریں گے کیا کہیں گے؟ لا شیء من الانسان بلا حیوان، فرماتے ہیں اور یہ کہیں، اور لا شیء من اللہ حیوان بے انسان، فرماتے ہیں یہ کہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ دونوں کے دونوں قضایا صادقہ ہوں گے۔ جب یہ قضایا صادقہ ہے تو جو ان کا نکیز ہوگا، چونکہ یہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا نکیز کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزئیہ۔ موجبہ جزئیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب موجبہ جزئیہ کاذب ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو عکس نکیز کے طور پہ عکس کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کو بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ہم نے کہا کہ چونکہ تباین کلی پایا جاتا ہے اور تباین کلی ہمیشہ سالبہ کلیہ میں ہوتا ہے، سالبہ کلیہ میں جب دونوں قضایا صادقہ ہیں، جیسا کہ مثال ہم نے بیان کی، جب دونوں قضایا صادقہ ہیں تو سالبہ کلیہ کا نکیز جو موجبہ جزئیہ وہ کاذبہ ہوگا۔ جب موجبہ جزئیہ کاذبہ ہوگا تو فرماتے ہیں موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو گیا قدماء کا برہان۔ متاخرین کا برہان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ نہیں ہوتا، یعنی قدماء تو کہتے تھے کہ موجبہ جزئیہ نہیں ہوتا لیکن متاخرین کہتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ نہیں ہوتا۔ مثال جیسے وہ کہتے ہیں بعض الانسان ابیض، یعنی عام خاص میں کی نسبت ہے کہ یہ جو ہماری مثال ہے فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ بعض اللہ ابیض انسان بھی صادق ہو، بلکہ کبھی کبھار یہ صادق بھی ہو سکتا ہے اور کاذب بھی ہو سکتا ہے۔ اس قضیہ کے صدق اور کذب دونوں کا احتمال یہاں پر پایا جاتا ہے۔ فرماتے پس جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ والی صورت عام خاص میں وجہ کی ہے تو یہاں پر ہمارے برہان میں دو ممکنہ صورتیں آ جائیں گی، ایک موجبہ جزئیہ اور دوسری سالبہ کلیہ۔ پہلے موجبہ جزئیہ کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سالبہ کلیہ کو بیان کریں گے، یعنی پہلے موجبہ جزئیہ کو بیان کریں گے کہ موجبہ جزئیہ کیوں نہیں ہو سکتا، پھر سالبہ کلیہ بیان کریں گے سالبہ کلیہ کی صورت میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ کا تو اس میں ہمارے پاس چند صورتیں ممکن ہیں۔ کون کون سی؟ یا تو دونوں کے دونوں مفہوم کلی ہوں اور آپس میں نسبت تساوی رکھتے ہوں، مطلب جب ان کے درمیان نسبت تساوی پائی جاتی ہو تو وہاں پہ سالبہ کلیہ اور جزئیہ دونوں کے دونوں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر ان کے درمیان عام خاص مطلق نسبت پائی جاتی ہو وہاں پر بھی فرماتے ہیں کلیہ اور جزئیہ دونوں ممکن ہے، لیکن اگر موضوع عام ہو
محمول اخص ہو اس صورت میں فرماتے ہیں فقط اور فقط سالبہ جزئیہ صادق آئے گا، البتہ اس صورت میں پھر سالبہ کلیہ صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کلیت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح اگر عامین میں وجہ تو وہاں پر بھی تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ جب تباین کلی نہیں ہے تو یہاں پر بھی سالبہ کلیہ متحقق نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں سالبہ جزئیہ ہے اور 2 صورتوں میں سالبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اور مطلب جو تباین جزئی ہے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، کبھی عام خاص من وجہ ہوتا ہے اور کبھی تباین کلی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں عام خاص من وجہ کا جو نقیض ہوتا ہے چونکہ وہ تباین کلی ہوتا ہے اور تباین کلی اس مقام پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سالبہ کلیہ ہو، تو بس یہ والی صورتحال عام خاص من وجہ کا جو نقیض ہوگا یہ سالبہ کلیہ کو تشکیل دے گا۔ قضیہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ لا شیء من الانسان بلا حیوان اور لا شیء من اللہ حیوان بے انسان۔ بس ہم کیا کہیں گے کہ لا شیء من اللہ حیوان بے انسان بھی قضیہ صادقہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا شیء اور لا حیوان دونوں نفی ہیں، نفی نفی اس بات میں بدل جائیں گے اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ قضیہ جو ہے وہ صادقہ ہو جائے گا موجبہ جزئیہ کی صورت میں۔ لہٰذا جب یہ ہمارے پاس قضیہ سالبہ محصلۃ المحمول صادق ہے تو حتماً موجبہ کلیہ معدولۃ المحمول بھی صادق ہوگا۔ یعنی جس طرح گزشتہ ہم نے کہا تھا جو ہمارے پاس معدولۃ المحمول ہوتا ہے، معدولۃ المحمول کو ہم سالبہ محصلہ محمول میں بدلتے تھے، یہاں صورتحال برعکس ہو جائے گی کہ ہمارے پاس یہ جو سالبہ محصلہ محمول آ رہا ہے اس کو ہم معدولۃ المحمول میں تبدیل کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ کلو لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان جو ہے وہ لا انسان شمار ہوتا ہے۔ پس لا شیء من اللہ حیوان بے انسان، یعنی لا حیوان کے افراد پر انسان صادق نہیں آتا، پس جب یہ انسان پر صادق نہیں آ رہا تو لا انسان پر صادق آئے گا، اس لیے کہ نقیضین کا ارتفاع ممکن نہیں ہے۔ پس جب لا حیوان ہوگا تو وہ لا انسان پر بھی صادق آئے گا اور یہ موجبہ کلیہ کا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا۔ یہ جو معدولۃ المحمول ہم نے بنایا یہ قضیہ صادقہ ہو جائے گا۔ چونکہ یہ قضیہ صادقہ ہے پس اس کا نقیض جو سالبہ جزئیہ ہے وہ قضیہ کاذبہ ہو جائے گا، یعنی بعض اللہ حیوان لیسا بلا انسان، یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ جب یہ کاذبہ ہو جائے گا تو مطلب پس اس صورت میں ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض مخالف سالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ دو باتوں کی موجبہ جزئیہ کی جہاں تک تعلق ہے سالبہ کلیہ کا، مطلب یہ صرف تباین کلی میں ہوتا ہے اور جہاں پر تباین کلی ہو اس کے نقیض میں تباین جزئی ہوتا ہے، اور جہاں تباین جزئی ہو اس میں عام خاص وجہ بھی ہوتا ہے اور تباین کلی بھی شامل ہوتا ہے، جیسا کہ موجود اور معدوم کی مثال ہم نے بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ بس اس صورت میں جب سالبہ کلیہ ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم اس کا جو نتیجہ ہے وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد مصنف جو ہے وہ موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ دونوں کو مثال سے واضح کرتے ہیں اور سالبہ جزئیہ کو بطور عکس کر کے اس بات کو باطل قرار دیتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، الموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا، اسی طرح موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض نہیں ہوتا۔ یکفینا للبرہنۃ علی عدم انعکاس الموجبۃ الجزئیۃ بعکس نقیض الموافق والمخالف مطلقہ ان نبرہن علی عدم انعکاس الجزئیہ، مطلب ہمارے لیے دلیل قائم کرنے میں، برہان قائم کرنے میں اس بات کے اوپر کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض موافق بھی نہیں ہوتا اور عکس نقیض مخالف بھی نہیں ہوتا۔ مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا عکس نقیض ہوتا ہی نہیں ہے، نہ عکس نقیض موافق نہ عکس نقیض مخالف۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی برہان کافی، کون سا والا؟ کہ ان نبرہن علی عدم انعکاس الجزئیہ، کہ ہم فقط اور فقط جزئیہ کے برہان کو ثابت کریں۔ جب ہم جزئیہ کے برہان کو ثابت کر دیں گے تو بطریق اولا یعلم عدم انعکاس الکلیہ، جب جزئیہ کا انعکاس باطل ہو جائے گا تو کلیہ کا انعکاس بطریق اولا باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ تقدم ان الجزئیۃ داخلۃ فی الکلیہ، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جو جزئیہ ہوتا ہے وہ کلیت میں ہی داخل ہوتا ہے۔ جب جزئیت باطل ہو جائے گی تو کلیت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ فإذا کذبت الجزئیۃ کذبت الکلیہ، جب جزئیہ باطل ہے تو کلیہ بھی باطل ہو جائے گا۔ وعلیہ فنقول، پس اس بنا پر ہم کیا کہیں گے؟ اولاً پہلے ہم قدما کے برہان کو یعنی عکس نقیض موافق کو بیان کریں گے، ثانی میں بیان کریں گے عکس نقیض مخالف کو۔ اولاً المدعا، دعویٰ کیا قدما کا؟ ان الموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس الی موجبۃ جزئیۃ بعکس نقیض الموافق، کہ موجبہ جزئیہ کا
عکس نکیز موافق موجبہ جزئیہ کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں فَإِذَا صَدَقَتْ عَيْنٌ بَاحَا، اگر ہم کہتے ہیں کہ بعض الحیوان انسان، یہ قضیہ ہمارا صادقہ ہے، تو لا یلزم ان تصدقہ، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا عکس نکیز بھی صادق ہو موجبہ جزئیہ کی صورت میں۔ فرماتے ایسا ضروری نہیں ہے۔ دلیل برہان کے آپ کے پاس؟ فرماتے دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ من موارد صدق الموجبۃ الجزئیۃ ان یکون بین طرفیہا عموم وجہ، فرماتے موجبہ جزئیہ کے صادقہ ہونے کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں پر عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، جیسا کہ یہ بات ہم پہلے بھی موجبہ کلیہ میں بیان کر چکے ہیں۔ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا نِسبَةُ التَّبَايُنِ الْجُزْئِي، فرماتے پس جب طرفین کے درمیان عام من وجہ کی نسبت ہو تو جو اس کا نقیض ہوگا اس کے درمیان فرماتے تباین جزئی کی نسبت ہوگی، اور جو تباین جزئی ہوتا ہے الذی هو عام من التباین الکلی والعموم من وجہ، فرماتے اس میں تباین کلی بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں عام من وجہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ فیصدق علی تقدیر التباین الکلی، فرماتے تباین کلی میں فرماتے ہمارا قضیہ صادق آئے گا اور یہ قضیہ درست ہوگا لا حابہ، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ صالبہ کلیہ کی صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں تو فیکذب نقیضھا، فرماتے اگر صالبہ کلیہ صادق ہے تو جو اس کا نقیض ہوگا، نقیض کیا ہے؟ عین حابہ موجبہ جزئیہ، فرماتے یہ جو عکس نقیض ہے موجبہ جزئیہ یہ کاذبہ ہو جائے گا، وہو المطلوب، اور اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ موجبہ کے صالبہ کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہو گیا قدماء کا استدلال، ان کا برہان۔ ثانیاً آخری کا استدلال کیا ہے؟ المدعی ان الموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس الی الصالبۃ الجزئیۃ بعکس النقیض المخالف، کہ جو موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اس کا صالبہ جزئیہ کی صورت میں عکس نقیض مخالف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں فَإِذَا صَدَقَتْ عَيْنٌ بَاحَا، بعض حیوان انسان شمار ہوتے ہیں، اگر یہ قضیہ صادقہ ہے تو لا یلزم ان تصدق سین حابہ، تو ضروری نہیں کہ اس کا نقیض بھی کیا ہو؟ صادقہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے صادقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاذبہ ہو۔ برہان دلیل کیا ہے؟ مطلب دلیل یہ ہے کہ تقدم انہ علی تقدیر تباین الکلی بین نقیضی الطرفین فی الموجبۃ الجزئیۃ تصدق الصالبۃ الکلیہ، فرماتے یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ موجبہ جزئیہ کی طرفین کے جو نقیض ہوگا اس میں جب تباین کلی کو فرض کریں گے تو یہ جو تباین کلی ہوگا یہ فقط اور فقط صالبہ کلیہ کے اوپر ہی صادقہ آئے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر بھی تباین کلی ہوگا تباین کلی ہمیشہ صالبہ کلیہ میں ہی ہو سکتا ہے، دیگر جو نسبت ہے ان کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں لا حابہ صالبہ کلیہ کی صورت میں کہتے ہیں فتصدق کل حابہ، مطلب اس صورت میں کل حابہ صادق آ جائے گا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ لا حابہ یعنی ہا کا نقیض با کے نقیض کے اوپر صادق نہیں آ رہا تو نفی کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا، اس بات ہو جائے گا لأن سلب ایجاب، سلب کا سلب ایجاب ہوتا ہے، بس یہ صورت میں آ جائے گا موجبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ جب موجبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا فیکذب نقیضھا، تو اس کا نقیض کاذبہ ہو جائے گا۔ نقیض اس کا کیا ہے؟ صالبہ جزئیہ یعنی سین حابہ، یہ باطل ہو جائے گا، تو پس متأخرین کے نزدیک جو ہے وہ یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے اب تک تو میں نے ابتدا سے لے کر آخر تک میں نے رموز بیان کیے، میں نے حروف کے اوپر فقط فتح کی علامت کے ذریعے نقیض کو بیان کیا کہ یہ موضوع کا نقیض ہے، یہ محمول کا نقیض ہے۔ فرماتے میں نے تو اب تک اس بات کو بیان کیا، لیکن بعض کے آخر میں فرماتے کہ میں آپ کو ایک مثال سے یہ جو آخری والی بات ہے اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ وَلِأَجْلِ أَنْ يَتَّضِحَ لَكَ عَدَمُ انعکاس الْمُوجِبَۃِ الْجُزْئِیَّةِ بِعَکْسِ النَّقِیضِ، فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے، تدبر ھذا المثال، اس مثال میں غور و فکر کیجیے۔ اگر ہم کہتے ہیں بعض لا انسان حیوان، بعض لا انسان حیوان ہے، فرماتے یہ جو ہمارے پاس قضیہ ہے موجبہ جزئیہ کی صورت میں فإن هذه القضیۃ لا تنعکس بعکس النقیض الموافق، نہ اس کا عکس نقیض موافق ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بعض لا حیوان انسان، بعض لا حیوان انسان ہے، یعنی موجبہ جزئیہ کی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ولا الی کل لا حیوان انسان، موجبہ کلیہ کی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے، نہ موجبہ جزئیہ میں نہ موجبہ کلیہ میں، دونوں صورتوں میں فرماتے اس کا عکس نقیض حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
لأنہما کاذبتان، اس لیے کہ دونوں کے دونوں قضایا کاذبہ ہیں۔ جب دونوں کے دونوں قضایا کاذبہ ہیں تو بس اس صورت میں ان کا عکس نکیز بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ لأنہ لا شیء من اللہ حیوان بے انسان، اس لیے کہ فرماتے کہ یہ والا جو قضیہ لا شیء من اللہ حیوان بے انسان، یہ قضیہ صادق ہے۔ جب یہ صادقہ ہے تو جو ان کا نکیز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ تو بات ہوگی عکس نکیز موافق کی۔ جہاں تک تعلق ہے عکس نکیز مخالف کا، فرماتے ہیں اس مثال کا یعنی بعض اللہ انسان حیوان، اس والی مثال کا اگر ہم عکس نکیز مخالف بیان کریں، لیسا کل لا حیوان لا انسان، فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کا عکس نہیں لیا جا سکتا، یعنی صالبہ کلیہ کی صورت میں ولا الہ لا شیء من اللہ حیوان بلا انسان، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کا ہم صالبہ کلیہ کی صورت میں بھی عکس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ لأنہما کاذبتان، ایسے دونوں کے دونوں قضایا کاذبہ ہیں۔ لأن کل لا حیوان ہوا لا انسان، اس لیے کہ جو لا حیوان ہوگا وہ لا انسان ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لا حیوان ہے وہ لا انسانی، فرماتے نہ یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ لا حیوان میں سے کوئی بھی چیز لا انسانی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو بھی لا حیوان ہوگا وہ لا انسان ہوگا۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا موجبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوتا، نہ ہی عکس نکیز موافق اور نہ ہی عکس نکیز مخالف۔ استدلال میں صرف جزئیہ کے کیس کو ثابت کریں گے جس سے کلیہ کا کیس خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ قدماء کے نزدیک موجبہ جزئیہ کے موارد میں سے ایک عامین میں وجہ ہے جس میں تباین کلی اور عام خاص میں وجہ شامل ہے، لیکن اس کے نکیس میں تباین کلی ہوتا ہے، یعنی صالبہ کلیہ۔ یہ صالبہ کلیہ صادق ہے، جب صالبہ کلیہ صادق ہے بس اس کا نکیز جو موجبہ جزئیہ یہ کاذبہ ہو جائے گا۔ در نتیجہ موجبہ جزئیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ متأخرین کے نزدیک بھی موجبہ جزئیہ کے بارے میں سے ایک عام خاص میں وجہ ہے کہ جہاں پر تباین کلی ہوتا ہے کہ جس میں صالبہ محصلہ محمول ہوتا ہے جو کہ موجبہ معدولۃ المحمول کے مساوی ہے، بس اس کا جو نکیز ہوگا یعنی صالبہ جزئیہ وہ کاذب ہوگا۔ جب وہ کاذب ہو جائے گا بس اس کو عکس کے طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔